محمد روحی فداک اللہ 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 محمد روحی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. معزز سامعین کرام، عزیز ناظرین، عزیز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، قادریہ شہر حیدرآباد کے ممتاز اور اکابر مشاہیر علماء کرام میں سے اور اولیاء کرام وہ ذات گرامی حضرت سید شاہ سعد اللہ نقشبندی مجددی قادری قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں. حضرت ابو رجا علیہ رحمہ، حضرت گلسدہ علیہ رحمہ، حضرت محدث دکن علیہ رحمہ، حضرت بخاری شاہ صاحب علیہ رحمہ، 4 بارگاہوں کی تکمیل کے بعد 5ویں بارگاہ حضرت سعد اللہ شاہ علیہ رحمہ، جنہیں نقشبند دکن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں آپ اور ہم حاضر ہیں اور حضرت کے چند حیات مبارکہ کے نمونے آپ کی بارگاہ کی زیارت کے بعد پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. میری سیدھی جانب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو شجرہ مبارکہ ہے حضرت کا، آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. یہ اوپر سے آقا کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق سے ہوتا ہوا حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ، پھر وہاں سے مجدد الفسانی علیہ رحمہ، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے مظہر جانی جانا علیہ رحمہ اور غلام علی شاہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے بعد آپ سعد اللہ شاہ نقشبندی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات پاک ہے. آپ کی ولادت باسعادت سرحد افغانستان پنجاب میں 1199 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہجری میں. بچپنے سے ہی آپ کے اندر نیکی اور بزرگی پائی جاتی ہے، تقوی اور طہارت آپ کا وصف اور شعار رہا ہے. علوم ظاہری آپ نے اپنے وطن کے مدارس میں حاصل فرمایا اور مکمل کرنے کے بعد اپنی پیر بھائی حضرت مولانا اخوند شیر محمد علیہ الرحمہ سے حاصل کی. آپ کے خالازاد بھائی خلیرے بھائی حضرت سید محمد عثمان علیہ الرحمہ، جو آپ کے پیر بھائی بھی تھے، خلیرے بھائی بھی تھے، ہمدرس بھی تھے اور بعد میں آپ کے خلیفہ اور جانشین بھی ہوئے. وقت کے اکابر علماء اور مشائخین سے آپ نے اکتساب و فیض فرمایا. چلتے چلتے آپ ہندوستان کے قیوم زمانہ، قیوم وقت شمس الدین حبیب الزماں حضرت مرزا مظہر جانے جانا قدس اللہ سرہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ہم دلی جب پہنچیں گے تو آپ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. آپ حضرات کو حضرت کی حیات مبارکہ سے متعلق بھی چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. 1195 میں آپ کی وفات ہوئی ہے ہجری میں. آپ کے مرید خاص اور تربیت یافتہ فلک الارشاد حضرت عبداللہ المعروف غلام علی شاہ الدہلوی علیہ رحمہ، یہ بھی دہلی میں حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کا آستانہ ہے اور آرام فرما رہی. آپ کی صحبت نے آپ کو کندن بنا دیا اور پھر آپ نے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت بھی فرمائی اور خلافت و ارشاد بھی اجازت بھی حاصل فرمائی. آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو ایک دفعہ مسلح فوجیوں نے آدمیوں نے حملہ کر آپ کے بائیں قدم کو زخمی کر دیا. علاج کے لیے آپ سفر فرما رہے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ دہلی کے ایک بزرگ ہیں اور آپ کو فرما رہے ہیں بابا سعد اللہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا علاج تو ہمارے پاس ہے. پھر جب حضرت سیدنا غلام علی شاہ قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ یہ وہی بزرگ ہے جن کے بارے میں خواب میں نظر آئے تھے. آپ کی خدمت میں 12 سال تک ریاضت اور مجاہدہ، اذکار و شغل، مراقبہ، توجہات اور سلوک طے فرمانے کے لیے 12 سال گزارے. پیر کامل نے آپ کو شاہ کا خطاب عطا فرمایا اور طریقے نقشبندیہ، مجددیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، کبرویہ میں اجازت عطا فرمائی. جب تک آپ دلی میں رہے حضرت خواجہ محبوب حق خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ والرضوان کی بارگاہ پر ہر دن آپ حاضری دیا. جب تک آپ دلی میں رہے آپ اپنے خالازاد بھائی حضرت سید محمد عثمان نقشبندی علیہ رحمۃ والرضوان کے ساتھ تربیت دونوں کی ایک ہی جگہ حضرت پیر غلام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہوئی. دونوں مل کر جب حج اور عمرے کے ارادے سے چلے اور جب حج کر کے مکمل ہوا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سعد اللہ دکن کی طرف رخ کرو، دکن جاؤ، وہاں تم سے ایک خلص کثیر فیض پائے گی اور استفادہ کرے گی. معزز سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی نظر کرم دکن والوں پر کس قدر ہے. یعنی ان کے ظاہری اعمال اور ظاہری علوم کی بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل فرمانے کے لیے کئی اکابرین کو بھیجا، تو اسی طرح روحانی اور قلبی تسکین کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے ایسے رضوانہ ندیم کو
دکن روانہ فرمایا۔ آپ مدراس کرنول سے سفر کرتے ہوئے رئیس دکن نواب ناصر الدولہ آصف جاہ چہرم کے دور میں سن 1247 سن ہجری میں آپ حیدرآباد تشریف لائے اور محلہ اردو شریف اس کو کہا جاتا تھا، اس محلہ اردو شریف میں آپ نے قیام فرمایا۔ یہ نواب جان کے باغ کا ایک حصہ تھا جو خریدا گیا اور اسی میں آپ رہا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، حضرت توکل استغنا کا یہ عالم تھا کہ مہاراجہ چندی لال شادان دیوان ریاست حیدرآباد اور دوسرے نوابوں اور امیروں نے گزر بسر کے لیے تنخواہ اور یومیہ مقرر کرنا چاہا، حضرت نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اس قدر توکل کے باوجود 100 سے 200 لوگ ہر دن آپ کے پاس تناول کیا کرتے، آپ کے پاس کھانے کے لیے پیش رہا کرتے اور آپ ان کے کھانے پینے کا اہتمام فرمایا کرتے۔ معزز سامعین کرام، اور اپنے پیر و مرشد غلام علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کی بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ نیاز گرس شریف کرتے اور سادگی کے ساتھ 70 سے 80 من یعنی کے جی ہم جس کو کہہ لیتے ہیں تو پکوان ہوتا، کئی قرآن کریم کا ختم ہوتا، شیرنی ہوتی، بس عرس شریف یہی ہوتا۔ سیدھی سادگی کے ساتھ اس عرس کو تکمیل کیا جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دوسرے مقامات سے عرب حضرات آئے اور آ کر کے حضرت سے استفادہ کیا، بیعت حاصل کی، اور کئی کو آپ نے خلافت بھی دی۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کریم، اور وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ حیدرآباد کہاں پر ہے، صرف یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے کئی لوگوں کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کر کے سعد اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو کئی حضرات جو افغانستان، عربستان، مختلف مقامات سے آتے اور آ کے جو ہے آپ سے بیعت حاصل کیا کرتے۔ آپ نے اپنے اوقات کو بہت ہی ویل آرگنائز تقسیم کیا ہوا تھا۔ نماز فجر کے بعد مریدین کو اشراق تک توجہ دیتے، پھر اشراق کے بعد تازہ وضو کرتے، چاشت تک توجہ دیتے، ناشتے کے بعد روزانہ 15 پارے یا کم سے کم 3 پارے قرآن کریم ڈیلی پڑھا کرتے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کا صبح و شام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوتا۔ 15 پارے ہر دن، کم سے کم ہوتا تو وہ 3 پارے پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر نماز عصر کے بعد مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی کا سنا کرتے تھے لوگوں سے، اور پھر اس کے بعد مغرب ہوتی تو مغرب کی نماز کے بعد آپ مریدوں پر توجہ فرماتے۔ بادشاہ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی تعلیمات کا تذکرہ سنتے، اور آدھی رات کے بعد بیدار ہو جاتے، تہجد، صلاۃ التسبیح، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ کچھ دیر رات باقی رہتی تو ہر رات فجر سے پہلے تازہ غسل کرتے، پھر فجر کی نماز ادا کرتے۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے اولیاء کرام، یہ ہے نقشبندی بزرگان دین کا طریقہ، یعنی کتاب و سنت سے اس قدر قریب کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ان کی تعلیمات کا کیا معاملہ رہتا۔ خانقاہ شریف میں ہر دن کم سے کم 200 لوگوں کے کھانے کا اہتمام کرتے، شریعت کے بڑے پابند رہا کرتے تھے۔ حضرت نقشبند دکن پیر سید سعد اللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری علیہ رحمہ، گلزار نقشبند میں خلفائے کرام کی تفصیلات طویل آئی ہے۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جو بھائی، دلیرے بھائی تھے، حضرت سید شاہ عثمان نقشبندی مجددی، جو آپ کے خلیفہ بھی تھے اور جانشین بھی رہے۔ آپ نقشبند دکن کے خالازاد بھائی اور پیر بھائی بھی تھے۔ غلام علی شاہ صاحب علی رحمہ کے مرید بھی تھے۔ آپ نقشبند دکن کی شب و روز خدمت میں رہتے اور سلوک بھی طے فرمایا تھا۔ آپ سجادگی و جانشین میں مخلوق خدا کی رہنمائی فرمائی۔ آپ کا وصال 20 ربیع الاول 1277 ہجری 1857 عیسوی میں وصال ہوا، اور آپ کے گنبد، یہ جو گنبد پاک آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی گنبد کے اندر جو آرام فرما ہے آپ کی دائیں جانب، آپ کی بائیں جانب حضرت ہے، حضرت کے بعد وہ جو بائیں جانب نظر آتا ہے آپ کا رائٹ سائڈ پر، تو لیفٹ سائڈ پر آپ کی مزار مبارک ہے، جو حضرت کے خلیفہ بھی ہے سید شاہ محمد عثمان نقشبندی علیہ الرحمہ۔ ایک اور جو مزار ہے آپ کی اہلیہ حضرت بی بی سیدہ فاصلہ بیگم علیہ الرحمہ کی مزار مبارک ہے، حضرت کے گنبد کے اندر بائیں جانب آخر میں ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سید شاہ محمد خضر نقشبندی مجددی سجادہ نشین و جانشین ہوئے، یعنی حضرت سید محمد عثمان نقشبندی علیہ الرحمہ۔ پھر آپ کے بعد حضرت سید محمد حسین نقشبندی، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے بیٹے سید شاہ عبد الغنی نقشبندی مجددی المعروف مقبول پاشا علیہ الرحمہ خلیفہ، وہ جانشین حضرت نقشبند علیہ الرحمہ ہوئے، اور یہ حضرت کے 5ویں جانشین اور خلیفہ تھے۔ آپ پریشان حال لوگ جو آتے، آفات و بلیات سے، مصیبتوں سے پریشان ہوتے، ان کے لیے آپ روحانی خدمات انجام دیا کرتے، بے شمار لوگ آپ سے فیض پر پاتے رہے۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے شہزادے
اب موجودہ سجادہ نشین حضرت سید شاہ محمد خضر نقشبندی مجددی قادری علیہ مدظ اللہ العالی جو سجادہ ششم ہے وہ خلیفہ و جانشین مقرر ہوئے۔ الحمدللہ آپ اپنے بزرگوار اور اسلاف کی تعلیمات پر شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے آج بھی پرسکون ماحول، کوئی ایسی چیز نہیں جو خلاف شرع ظاہری طور پر نظر آتی ہے۔ لوگ مطلب کوئی سجدہ کرنے وغیرہ ہوتا ہے، لوگ کچھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ نے گلاسز لگوا کر کے آپ غور کر سکتے ہیں کہ بھئی زیارت ہو، بیٹھیں، تلاوت قرآن ہو، پڑھنے پڑھانے کی بات ہو، علم و تعلم کی بات ہو، مگر کوئی قسم کی کوئی بدعات و خرافات جو ظاہری طور پر ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کام اجازت بھی ہو، مگر اس کے باوجود بھی آپ نقشبندی بزرگانہ ندیم کے پاس اس سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو خلفاء میں مشہور ہے میر اشرف علی دکنی علیہ الرحمہ، حضرت حافظ محمد عبد الرحیم علیہ الرحمہ، حافظ حکیم میر آصف علی، حضرت سید کریم اللہ قادری، اور مشہور حضرت جیسے کہ ابھی ہم نے آپ نے سنا ہے گزشتہ ہماری ریکارڈنگ میں سنا ہے، حضرت پیر بخاری شاہ صاحب علیہ رحمۃ والرضوان کے حوالے سے عارف باللہ قطب دورہ آفتاب برج حقیقت حضرت سید محمد بادشاہ پاشا بخاری المعروف پیر بخاری شاہ علیہ رحمۃ والرضوان آپ کے خلفاء میں ہیں، اور حبیب ایدروس بن حسین الایدروس علیہ الرحمہ یہ بھی آپ کے خلفاء میں ہیں، قطب دکن محمد نعیم المعروف بحضرت مسکین شاہ نقشبندی مجددی علیہ الرحمہ یہ بھی آپ کے معروف خلفاء کرام میں ہیں، حضرت حافظ محمد فضل اللہ علیہ الرحمہ یہ بحر العلوم حضرت عبد القدیر صدیقی حسرت علیہ الرحمہ جن کا مزار مبارک بہادر پورے میں واقع ہے، آپ کے دادا ہوتے ہیں یہ حضرت فضل اللہ علیہ الرحمہ، یہ بھی حضرت کے خلفاء میں سے شامل ہیں۔ حضرت حافظ حاجی محمد حسن علی، مولانا نیاز محمد، سعید الدین حسین اور کئی حضرات کے کئی خلفاء کے نام آپ گزارے نقشبندی کتاب میں آپ تفصیل کے ساتھ سماعت فرما سکتے ہیں۔ آپ کی وفات مبارکہ 28 جمادی الاولیٰ 1270 1270 میں آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے، اور آپ کے بعد حضرت سید مولانا عثمان نقشبندی علیہ الرحمہ خلیفہ و جانشین ہوئے، اور آپ کی تدفین یہیں پر عمل آئی، اور اس درگاہ کو جو ہے مشہور ہے، یہ درگاہ ریتی کی درگاہ کے نام سے مشہور ہوتی ہے، چونکہ ریت پوری آپ کو جو نظر آ رہی ریت ہے، اور گنبد بہت ہی خوبصورت ترین اور بالکل ہی سیدھی سادگی جو نقشبند دکن اور اولیاء نقشبند کی جو پہچان ہے، سادگی، انکساری، وہ عاجزی، وہ پہننا اوڑھنا بھی سادہ رکھتے ہیں، کھانا پینا بھی سادہ رکھتے ہیں، اور بعد کی حیات بھی ان کی سادی نظر آتی ہے۔ تو آج ہم یہ 5ویں نشست تھی ہماری شہر حیدرآباد کے جو نقشبند دکن نقشبندی سلسلہ کا جو آغاز ہوا تھا ہمارا، وہ یہاں پر آج حضرت سعد اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے شروع ہو کر حضرت ابو رجا علیہ رحمۃ والرضوان پر یہ آج ہمارا یہاں پر سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب یہاں سے جو سلسلہ ہمارا چلے گا تو ہم دلی کی طرف چلیں گے، اور پھر دلی میں حضرت غلام علی شاہ صاحب اور مظہر جانے جانا علیہ رحمہ، پھر چلیں گے ہم پنجاب سرہند کی طرف، پھر اس کے بعد پلٹ کر پھر آئیں گے ہم باقی باللہ سرکار قدس اللہ سرہ العزیز کے پاس۔ ہم نے بھی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور ہم فاتحہ گزرانے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے ہم ذکر و مراقبہ بھی بیٹھیں گے کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ آنے والی کوئی کلپس میں انشاءاللہ ہم تعلیمات نقشبندیہ پر بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر آپ حضرات سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے دوسرے ولی کامل اور پیر نقشبند قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں انشاءاللہ العزیز۔ حضرت کا جو لوکیشن ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اس کا یہ اسکینر ہے آپ کے ساتھ مل جائے گا، اور مزید اس کی سلسلے کی جو ویڈیوز ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے پھر ایک دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد روحی فداک اللہ اللہ